میں اس وقت صحن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے ماموں کے گھر رہتے ہوئے تقریباً 10 دن گزر گئے تھے۔ چونکہ میرے ماموں زیادہ تر دوسرے ملک میں ہوتے تھے، اسی وجہ سے ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں رہتا تھا۔ مگر اس بار ماموں نے انوکھی فرمائش کر دی تھی۔ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا 20 دن تک ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی رہے گی، اور اس دوران ماموں چاہتے تھے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے ان کے گھر پر ہی موجود رہوں۔ چونکہ اب وہ گھر کا کوئی بھی سسٹم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان کی بیوی بھی ابھی چھوٹی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے مدد کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مدد مجھے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اچانک ہی موبائل بجا، دیکھا تو ماموں کی کال تھی۔ ماموں نے بتایا کہ میں گھر کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوں۔ میں تیزی سے گیا تو ماموں اپنی 16 سالہ بیوی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی بیوی کو میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلے جب بھی ماموں اپنے گھر لوٹ کر آتے تھے تب میں یہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ ان کی بیوی کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میں پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ بلا شبہ بے حد سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر مرد کا ایمان ڈگمگانے کی جرأت رکھتی تھی۔ میری مامی کا تعلق یورپ سے تھا۔ وہاں پر ماموں نے انہیں پسند کیا تھا اور وہیں پر ان سے شادی کر لی تھی۔ اب اس کو دیکھ کر مجھے ماموں پر رشک آ رہا تھا۔ کیسی قسمت پائی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی انہیں مل گئی۔ ابھی ابھی وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھ سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا گیا۔ اس دوران ماموں بار بار میرا نام پکار رہے تھے، لیکن میرا دھیان ان کی چھوٹی سی بیوی میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے ماموں کے سوالات کا جواب دیا اور انہیں احتیاط سے اندر لے گیا، اور اس دوران مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھوں کے لمس کا احساس ہوا۔ جب میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میری مامی عجیب و غریب انداز میں مسکراتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں ہزاروں طرح کے سوالات تھے۔ ان کا جواب میں نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں جواب دینے کے لیے راضی ہو گیا تو ضرور اس کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماموں بھی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ ان کو لے کر میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی میں نے لاؤنج میں بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنی مامی کی آواز سنائی دی، ارسلان ذرا مجھے بتاؤ کچن میں سامان کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی پہلی نظر سے ہی میں اسے پہچان گیا تھا کہ وہ بالکل بھی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ خیر لڑکا تو میں بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہاں پر گھر کی عزت کا سوال تھا۔ میں کم سے کم گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس سے دور ہی رہوں، مگر میں جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ اسے میرا نام کیسے آتا ہے۔ ماموں نے مجھے کہا چلو جا کر اپنی مامی کو بتاؤ۔ میں خاموشی سے اٹھا اور کچن کی طرف چل دیا۔ ابھی میں کچن کے دروازے پر کھڑا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ میں اس منظر سے نظریں ہٹانا چاہتا تھا، مگر میں نظر ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت میری 16 سالہ مامی ایک نیم لباس پہنے کھڑی تھی، جس سے ان کا سارا جسم واضح ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے ہٹتا مجھے دوبارہ اس کی آواز سنائی دی، ارے ارسلان وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں پر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ سامان کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ میری مامی اس انداز میں بات کر رہی تھی اور اس وقت نارمل حالت میں کھڑی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں زیادہ دیر تک انہیں دیکھتا رہا تو میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا، جبکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو انہوں نے دوبارہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے جسم کو کرنٹ لگنے لگا۔ جھٹکے سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ارے تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ شریف ہو۔ میں تو تمہیں بالکل بھی شریف نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں نے جہاں تک تمہارے بارے میں سنا تھا تم تو کسی بھی لڑکی کے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ محلے کی تمام لڑکیوں کے ساتھ تمہارے چکر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ شہر بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں تم استعمال کر چکے ہو۔ مامی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ ساتویں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں، لیکن ایسی باتیں تھیں جنہیں میرے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ ان باتوں کے بارے میں تو میں نے اپنے زیادہ تر دوستوں کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے مامی کو یہ سب کچھ کہتے پتہ لگ گیا تھا۔
میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی تمہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ سب کچھ پتہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے آنکھ ماری۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ عورت حد سے زیادہ چالاک ہے اور اس عورت سے کسی بھی قسم کا پنگا لینا مطلب خود کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ اب زیادہ دیر یہاں پر نہیں رکوں گا اور اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میں نظریں جھکا کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سا سامان نہیں مل رہا۔ جب اس نے میری طرف اشارہ کیا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس نے ایک دم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی چلو اب اتنی بھی شرافت نہیں اچھی، ویسے بھی تمہارے ماموں کو کچھ بھی نہیں پتہ اور نہ ہی کبھی انہیں پتہ چلے گا، اور اسی لیے بہترین ہے تمہیں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سب مان لو۔ مجھے لگ رہا تھا اب اگلے ہی لمحے میں بہک جاؤں گا۔ میں بہت مشکل سے خود پر قابو کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دوبارہ دیکھا تو دوبارہ سے میرا دل بہکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں واقعی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، اچانک ہی مجھے اپنے ماموں کی آواز سنائی دی۔ ماموں یہاں پر آ رہے تھے۔ میں تیزی سے اس سے دور ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ برے برے منہ بنانے لگی اور کہنے لگی فکر مت کرو، یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اس کی بات کا۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں ماموں کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے آپ کو، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس فارم ہاؤس لے جاؤ، کیونکہ یہ یہاں سے آنے سے پہلے مسلسل ضد کر رہی تھی کہ اس نے وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی فارم ہاؤس جانا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے، اور پھر جب میں نے اسے فارم ہاؤس کی تصویریں دکھائی تو وہ وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ میں نے ایک نظر اپنی مامی پر ڈالی جو اس وقت بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے مجھے اشارہ کیا جسے دیکھ کر میں پانی پانی ہو گیا۔ میرے دل میں تو آیا کہ ماموں کو انکار کر دوں، لیکن ماموں نے بہت مان سے مجھے کہا تھا۔ میں نے ماموں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مجھے کہنے لگے میں زیادہ تھک گیا ہوں، میں یہاں پر آرام کروں گا، تم دونوں خود جا کر گھوم آؤ۔ چلو اب تم جلدی کرو، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر آگے کی طرف لے جانے لگی۔ میں پلٹ کر اپنے ماموں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن ان کا ہماری طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ ان کی ہماری طرف پیٹھ تھی اور وہ نہ جانے کون سی سوچ میں ڈوبے کھڑے تھے۔ دوسری طرف اس نے میری بازو کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے وجود پر اس کے لمس کا احساس ہو رہا تھا جو مجھے بہت زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور اسے نہایت ہی سختی سے منع کیا کہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھ جیسے لڑکے کا سمجھ رہی ہو، میں ویسا لڑکا بالکل بھی نہیں ہوں۔ کم از کم تمہاری تو کسی بھی قسم کی مراد میں نہیں پوری کرنے والا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اب میں نہ اس کے وجود کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس وقت ایک 16 سالہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور وہ اس وقت میرے قابو میں ہے۔ میں جو بھی چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے مجھے بہت زیادہ بے چین کیا ہوا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے ہٹا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیا اس مشکل سے باہر نکلوں، کیونکہ جس طرح سے اس کی حرکتیں تھیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں زیادہ دیر تک خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ آخر کو میں بھی بندہ بشر تھا، جب تک میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتا تھا، اور اب دوسری طرف میرا شیطان بھی مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ مجھے بار بار یہی بات کہہ رہا تھا، تمہارے پاس کھلا موقع ہے، تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، تمہیں تو ویسے بھی کم عمر لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیے اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ میری طبیعت یکدم خراب ہونے لگی تھی۔ میں تیزی سے ماموں کے پاس گیا اور انہیں کہا میں آج نہیں جا سکتا، لیکن جب میں نے اپنی مامی کو وہاں پر تیار کھڑے دیکھا تو جب لمحوں کے لیے میں نے اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، مجھے تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی اس سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میرا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خود اسی وقت میں نے فیصلہ کیا
میں اس عورت کے مراد بھی پوری کروں گا۔ اگر اسے شرم نہیں تو میں مرد ہو کر کیوں شرم کرتا ہوں؟ اور یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ ان شیطان پر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ عورت جب حسن کے تمام تر ہتھیار سے لیس ہو کر مرد کو لبھانے کی کوشش کرے تو میرے پر پھر کہاں اختیار رکھ پاتا ہے خود پر۔ تھوڑی دیر تک تو میں خود کو بہت ہی مشکل میں محسوس کر رہا تھا، کیونکہ تب میں اس سے بچنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر جب میں نے خود کو اس سب میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو میری مشکل یکدم ہی ختم ہو گئی۔ مجھے سب کچھ بالکل ٹھیک نہ لگا۔ واقعی سب ٹھیک کہتے ہیں کہ گناہ میں بہت لذت ہوتی ہے۔ اب میں نے بھی اس لذت کو چکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں بے چینی سے اسے کہنے لگا، جلدی سے اٹھو، ہم نے جانا ہے، ورنہ بعد میں موسم خراب ہو جائے گا۔ میری بات سن کر ماموں تیزی سے بولے، اگر موسم خراب ہو گیا تو دونوں وہیں پر رک جانا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ماموں مجھ پر اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی۔ ماموں مجھ پر بھروسہ کر رہے تھے اور میں نہ جانے کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے ہاتھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے سونیا ہی کھڑی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اسے دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اس نے گردن جھکا دی۔ اسے لے کر میں تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے بہت جلدی ہی ہمت ہار لی ہے۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، جب سامنے اتنی خوبصورت عورت موجود ہو تو کون انسان ہمت نہیں ہارے گا؟ وہ کھل کر مسکرانے لگی اور مسکراہٹ بھی خوبصورت تھی۔ اگر میں یہ کہتا کہ یہ لڑکی پوری کی پوری حسن کا مجسمہ تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ اس کی آواز سے لے کر اس کی مسکراہٹ تک وہ حسین تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہاں پر بھی تم دوسرے مردوں کو اسی طرح اپنی طرف متوجہ کرتی ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی، تھوڑی دیر بعد زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، کیونکہ میں نے اس سے کسی بھی قسم کا مذاق نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے اسے ایک سوال کیا تھا جو سنجیدہ نوعیت کا تھا۔ جب وہ ہنس کر فارغ ہوئی تو مجھے کہنے لگی، میں وہاں مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی کیونکہ تمہارا ماموں مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور اسے پوچھنے لگا، ایسا کیوں ہے؟ میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دراصل تمہارے ماموں نے مجھے ایک بار رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر تم نے کہا؟ اس نے مجھے کہا، کرنا کیا تھا، بس بہانہ بنا دیا کہ وہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارا ماموں کتنا بے وقوف انسان ہے، ابھی بھی وہ تمہیں میرے ساتھ بھیج رہا ہے، حالانکہ اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم بھی جوان ہو اور میں بھی۔ شیطان کو بہکانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگتا، مگر وہ ہے نا کہ کچھ لوگوں کی ساری عمر کے لیے کم عقل ہی رہتے ہیں۔ بس تمہارا ماموں بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ ہمارا ماموں ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ چلاک انسان ہے۔ ماموں کی چلاکی کے سامنے تو پھپھو کی چلاکیاں بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن میرے معاملے میں وہ ایک نمبر کا بے وقوف انسان ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ ابھی بھی تمہیں نہیں پتہ کہ وہ مجھے کتنی بڑی خوشی دینے جا رہا ہے۔ میں نے اب کی بار اس کو گورا تو وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ فارم ہاؤس یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ میں جتنا تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اتنی ہی رکاوٹیں مجھے تنگ کر رہی تھی۔ پہلے تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور پھر اس کے بعد اچانک ہی پٹرول ختم ہو گیا۔ ابھی بھی میں گاڑی راستے میں ہی روک کر کھڑا تھا۔ سونیا بے چینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی، یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ میرا صبر جواب دے رہا ہے؟ اس میں نے ڈانٹا اور کہا، میری اپنی بھی یہی حالت ہے، اسی وجہ سے مجھے باتیں سنانا بند کرو اور دعا کرو کہ یہ گاڑی جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوششوں کے وہ گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور دوبارہ سے فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے موسم اچانک سے بہت خراب ہو گیا۔ تیز بارش ہونے لگی۔ اس موسم میں گاڑی چلانا مطلب خود کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ مجھے دیکھ کر سونیا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دیکھو قدرت بھی ہم پر مہربان ہو گئی ہے، مطلب آج ہمارا دن ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی کھل کر مسکرایا۔ ابھی ہمیں وہاں کھڑے باتیں کرتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہی اپنے پیچھے کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر مجھے لگا 7ویں آسمانوں میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہاں پر میرے ماموں کا آدھا سے زیادہ خاندان موجود تھا۔ ہمیں کھڑا دیکھ کر میرے نانو تیزی سے آگے بڑھے اور میرے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ارے تم لوگوں نے آنے میں اتنی زیادہ دیر کیوں کر دی؟
ان کی بات سن کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کیونکہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ کسی نے سن لی ہوں، مگر جس طرح سے نانو بات کر رہی تھی اسے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو سنا ہو۔ میں نے ایک نظر سونیا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سونیا کے چہرے پر اس وقت 12 بجے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اب تو میں نے اپنا دماغ بنا لیا تھا، لیکن اب یہاں پر آ کر سب کچھ ہی خراب ہو گیا تھا۔ سونیا کا موڈ بہت زیادہ آف تھا۔ وہ سب سے انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بدتمیزی مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ میں نے ایک بار آنکھوں میں اسے تمیز سے رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت اپنی ہوش میں نہ ہو۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ اسے غصے میں دیکھ کر نانو مجھ سے پوچھنے لگی، ارے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہے؟ نانو کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ اب میں نے کیا بتاتا کہ ہم لوگوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا اس پلان کو آپ نے بہت بری طرح فیل کر دیا ہے۔ نانو نے جب میرے چہرے پر پھیلی ہوئی اداسی دیکھی تو مجھے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتواں آسمان میرے سر پر آ گرے ہوں۔ اب مجھے وہ برداشت سوال کر رہی تھی۔ میں یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور انہیں بتایا، دراصل ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہوں گے۔ ارے تو ہم کون سا کوئی اور مخلوق ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہیں اور اس سے اپنے رشتہ دار ہی ہیں۔ ہم ایسا کیوں وہ اتنا زیادہ چڑھ رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے سمجھی سے کندھے اچھا دیا۔ نانو بھی منہ سے منہ بڑھانے لگی اور ان سے باتیں کرانے لگی۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھ گیا اور باقی لوگوں کی باتیں کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری یہ غلط تھی۔ ہم دور ہو گئے کیونکہ میری طرف سونیا نہیں بلکہ میری اپنی کزن کی دیکھ رہی تھی۔ میری جب اس سے نگاہیں ملی تو اس نے جلدی سے اپنی گردن جھکا دی۔ اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سب دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ اپنی اس کزن کو میں بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنی امی سے رشتے کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ امیر لوگ ہیں اور ہم جیسے عام لوگوں سے کبھی رشتہ نہیں کریں گے۔ ابھی اس کا دیکھنے کا اور مسکرانے کا انداز مجھے بتا رہا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہیں اور مجھے اپنانا چاہتی ہیں۔ میں بھی اس سے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اچانک ہی مجھے لگا کسی نے میری ران پر چٹکی کاٹی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر سونیا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو غصے سے اپنی طرف دیکھتا پا کر میں مسکرانے لگا، لیکن اس بیچاری کا اتنا برا حال تھا کہ وہ مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب تو ویسے بھی سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ رات کے وقت وہ مجھے کہنے لگی مجھے گھر واپس جانا ہے۔ میں نے ایک نظر باہر کے موسم پر ڈالی جو بہت خراب تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، موسم خراب ہے اور موسم میں گاڑی چلانا بہت خطرناک ہے۔ بہتر ہے صبح تک انتظار کر لو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ مگر وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ کر اور تیزی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا، کیونکہ اب یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں ایسی لڑکیوں سے بالکل بھی نہیں تھا جو لڑکوں کو اپنے سروں پر باندھ کر رکھتے ہوں۔ صبح دروازے پر دستک کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا سامنے سونیا ہی کھڑی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتی میں نے اسے باہر ہی روک دیا اور اسے کہا کہ خبردار، جو تم نے یہاں پر کسی بھی قسم کا تماشا کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں کے لیے تو حیران ہو گئی اور اس کا حیران ہونا بھی بنتا تھا، مگر رات کے وقت میں نے اپنے دل کو بدل دیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک بہت ہی شریف لڑکی مجھ سے پیار کرنے لگی ہے اور میرا انتظار کرنے لگی ہے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو لیے بچا کر رکھوں گا، اور جہاں تک سونیا جیسی لڑکیوں کا سوال تھا تو انہیں ہر جگہ ہی بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، لہٰذا میں نے گندگی میں ہاتھ مارنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو سوچ لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ وقتی کشش ہے۔ اگر آج میں نے یہ سب کچھ کیا تو ساری عمر مجھے پچھتانا پڑے گا۔ اس سے اچھا تھا کہ میں پاک بندھن میں بنتا اور ساری زندگی بغیر کسی پچھتاوے کے گزارتا۔ شکر تھا کہ میرے رب نے مجھے گناہ سے دور رکھا اور ایک لمحے میں نے ذہن میں اپنا فیصلہ بدل لیا۔ سونیا اب تک وہاں کھڑی ہوئی تھی اور حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ تم یہاں ان لوگوں کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ رہے، لیکن تم فکر مت کرو، جب ہم گھر چلے جائیں گے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا اور تم جس طرح چاہاں اپنی خواہش پوری کر لینا۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا،
थोड़ी ही देर बाद मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। रात के वक्त वो दोबारा बारीक कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई। अब वो मामू के सामने ही शुरू होने वाली थी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर उससे पीछे की तरफ धक्का दिया। दूसरी तरफ मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि मामू ने आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई थी उससे सब कुछ साफ दिखाई देता था। वो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की हकीकत को जानना चाहते थे। जब उन्हें इस औरत की हकीकत का पता चल गया तो उन्होंने इसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो मामू की नज़र में गिर जाता। सोनिया की वजह से मैंने गंदगी में हाथ नहीं मारा और अपने दामन को कीचड़ आलूदा होने से बचा लिया। इसके लिए मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। रब ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया और फिर बाद में मुझे इससे बहुत ही अच्छा अजर मिला। कुछ ही अरसे बाद मेरी अपनी कज़न के साथ निकाह हो गया, जिससे एक हफ़्ते बाद हमारी शादी होगी। अब से मैं एक साथ बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी पाक बीवी मिली है।